رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله الجزار ونعمه الحساب ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دعا الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. يا عزت دلائل احترام دلائل اللہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک معروف آیت مبارکہ آپ آباد کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو گزارشات معروفات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ نشست تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت کی حامل تاریخ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہلیان پاکستان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے فخر عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آخر والد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا ایک تاریخی انتظام کیا. اس نشست کا انعقاد محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب دامت العالی آپ کے امام پر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جناب کی جزائے خیر عطا فرمائے. جناب کو یاد ہو یا نہیں لیکن مجھے جو عکس پڑتا ہے یاد ہے یہ کہ جامعہ میں مفتی صاحب سے مجھ سے سینئر تھے، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، 2-3 کلاسوں کا فرق تھا. مفتی صاحب سے اس لیے آج تک صورت یاد ہے کہ جب جامعہ میں یہ پڑھتے تھے تو اپنی کلاس میں انتہائی کم عمر تھے. جب دورہ مفتی صاحب نے پڑھا اس وقت میرے خیال سے ان کی داڑھی بھی صحیح طرح سے نہیں آئی تھی، تو کم عمر ہونے کے حوالے سے یہ اپنی کلاس میں سب سے زیادہ معروف تھے. اس لیے ہم اگر سے ان سے پچھلی کلاسوں میں تھے اس کے باوجود بھی ہمیں اس حوالے سے یاد رہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے معاملے میں برکت عطا فرمائے. یہ دین حق اسلام کا مسلک حق اہل سنت و جماعت کا جس طرح کام کر رہے ہیں باری تعالی جل وعلا انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور منتظمین احباب جو ان کے ساتھ دینی پیغام آگے پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں جو بھی احباب جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جملہ احباب کو اس کار خیر پر اپنے انعام کرم نگاہ عنایت و نگاہ رحمت کا حقدار بنائے.
گرامی قدر عالم آج میں گفتگو ختم نبوت کے حوالہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ روایتی انداز سے ہٹ کر ہے، اس لیے کہ آج صرف ختم نبوت کے بارے میں عرض نہیں کرنا بلکہ ساتھ ہی ساتھ آئین پاکستان کو حالیہ ایام میں جو پریشانی اور ریاست کو جو اس وقت المیہ پیش ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، لہٰذا تقریری انداز میں بلکہ درسی انداز میں اختیار کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ آپ شاید ہو سکتا ہے کہ یہی توقع کر کے تشریف لائے ہوں کہ تقریر ہوگی آج، میرے میں تو آج ایسی کوئی ہمت نہیں کہ میں آپ کو تقریر سناؤں، اس لیے کہ میں پچھلی رات کراچی تھا، آج صبح یعنی کل پورا دن جاگتا رہا، رات ساری جاگتا رہا، آج 10 بجے صبح واپسی لاہور پہنچا ہوں اور اس کے بعد کچھ دیر آرام کر کے نماز ظہر کے بعد پھر آپ نماز عصر کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، رات پھر ایسے شہر سے باہر مسلسل سفر کی وجہ سے اس وقت جسمانی حالت یہ ہے کہ ایک کان جو ہے وہ بند ہے فی الحال۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا خیر فرمائے گا، انشاءاللہ عزیز سے واقعیت بھی ہو جائیں گے۔ گرامی قدر آدمی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ قرآن عزیز کا عمومی جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بتانے کے لیے، سرکار کا ادب و احترام بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اختیار فرمایا۔ وہ انداز عموماً یہ ہے کہ باری تعالیٰ جل وعلا سرکار کا نام نہیں لیتا، یعنی رب العالمین جل وعلا پورے قرآن عزیز میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں رب العالمین جل وعلا نے کہیں کہ سرکار کا نام نامی اسم گرامی ذات کی ذکر نہیں کیا بلکہ اوصاف کے ساتھ ذکر کو یاد کیا۔ جیسے آپ آیات میں پڑھتے ہیں یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، اس طرح کے اوصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ لیکن جہاں جن آیات میں باری تعالیٰ جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا ہے، ویسے وہ کل 5 مقام، جن میں سے 4 مقامات پر آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم شریف محمد مذکور ہوا 4 آیات ہیں، اور ایک آیت ایسی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف احمد مذکور ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کو بیان فرمانا تھا، یہاں رب العالمین جل وعلا نے سرکار کا ذاتی نام نہیں ہے۔ آپ کو یہ اندازہ ہے، ہمارے ہاں شاید ہو سکتا ہے دفاتر سے جو احباب یا سرکاری معاملات سے جو منسلک ہیں انہیں معلوم ہے کہ نام کی کاغذی کارروائی میں اتنی اہمیت ہوتی ہے، اتنی اہمیت کہ اگر آپ کا نام میں سے اسپیلنگ بھی آگے پیچھے ہو جائے باقی کاغذات میں سے، تو جس کاغذ میں اسپیلنگ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اول سے لے کے آخر تک جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ایک نام کے ساتھ رہیں، اس میں کسی قسم کا ابہام اور شبہ نہ لگے۔ تو نام جو ہے وہ خاص طور پہ اس لیے اور علامتی معاملات جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ذکر کر دیے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رہ جائے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ آگے جو ہم اس بندے کے لیے وصف ذکر کرنے والے ہیں، اس وصف کا حامل اس نام کا بندہ ہے، یہ اس کی علامات ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی تعلیمی حیثیت ہے، یہ سارے معاملات وہاں پر ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی آخری رسول ہونا اتنا اہم معاملہ تھا کہ یہاں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت مبارکہ میں رب العالمین جل وعلا نے سرکار کے اوصاف کو ذکر نہیں کیا، یعنی یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان کسی وصف کے ساتھ نہیں آیا، رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ نہیں آیا، یا اور جو حضور کے اوصاف ہیں جیسے المزمل ہے، المدثر ہے، یہ اس کے علاوہ جتنے بھی اوصاف ہیں
باری تعالیٰ جل وعلا نے کوئی وصف ذکر نہیں کیا بلکہ سرکار کا ذاتی نام ذکر کیا ہے. یہ اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس کلام مجید جو دستور آخری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا کہ اب رب العالمین جل وعلا نے اس کے بعد کوئی نیا کلام نازل کرنا ہی نہیں, کوئی نیا دستور اور قانون دینا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس آخری دستور اور قانون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا, آخری رسول ہونے کا جب بیان کیا تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نہیں تاکہ ذاتی نام ذکر کیا ہے کہ ہر طرح کا شبہ یا ابہام کوئی تصرف خیال جو سرکار کے آخری نبی ہونے کے خلاف پیدا ہو سکتا ہے نام لے کر رب العالمین جل وعلا نے وضاحت اس لیے فرما دی تاکہ ہر طرح کا ابہام اور خیال جو ہے اسے نکل جائے اور قیامت تک کے سب اہل اسلام کو معلوم ہو جائے کہ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے ان کے بعد ہم نے کوئی نیا نبی اس کائنات میں بھیجنا ہی نہیں. بھئی نبی بنانا, رسول بنانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا حق ہے اور باری تعالیٰ جل وعلا کا منصب ہے. رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ اپنا جانتا ہے کہ اس نے آپ کی رسالت کو کہاں رکھنا ہے تو وہ جو رسالت دینے کا, نبوت دینے کا مالک ہے. رب العالمین جل وعلا نے خود اپنے اختیار سے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی, آخری رسول ہونا بیان فرما دیا تو اب اس عقیدہ میں کسی قسم کا ابہام, کوئی تصور, کوئی شک شبہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا مسلمان نہیں رہے گا بلکہ آیات قرآنیہ کی مخالفت کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی صریح مخالفت کی وجہ سے کہ ان آیات کی مخالفت کرتا ہے کہ جہاں کسی قسم کے ابہام کا تصور نہیں ہو سکتا ایسا بندہ کلام الہی کی صریح مخالفت کی وجہ سے مسلمان نہیں رہے گا بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. گرامی حضرات آپ کی یاد رکھیے گا, شاید ہو سکتا ہے وہ بندہ یہ سمجھے کہ یار سخت لفظ ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, یہ سخت لفظ ہے. میں عرض کروں گا آپ کی یاد رکھیے یہ اس قدر بھی جو نرمی ہے نا اچھی نہیں ہوتی. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر مذہب کے اپنے اپنے اصول ہیں. آپ یہ نہ سمجھ سکیں تو اتنا تو سمجھیے کہ ہر ملک کے اپنے اپنے اصول ہیں. اگر کوئی بندہ اس ملک کے قانون کی مخالفت کرتا ہے تو کیا اس ملک میں رہ سکتا ہے؟ آپ تعالیٰ فرمائیے یورپ میں جانے والے جو باقاعدہ ہمارے لوگ ہیں یہ شرائط کے ساتھ جاتے ہیں, یہاں پہلے بتا کر جاتے ہیں, دستخط کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے, یہ نہیں کریں گے. یہ باقاعدہ اصول اور قانون کے تحت ہوتا ہے. جب ملکی قوانین کے پاسداری اتنی ضروری ہے اور اس کی پاسداری کیے بغیر بندہ اس ملک میں رہ نہیں سکتا تو آپ کی اندازہ فرمائیے کیا مذہب حق اسلام اتنا ہی لاچار ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے اس مذہب کا قانون قاعدہ کو نہیں رکھا یا قانون اور قاعدہ کو رکھا ہے اور اگر کوئی بندہ اس قانون قاعدے کو مانتا نہیں لیکن وہ پھر بھی مسلمان رہ جائے میرے خیال سے یہ کسی عقلمند کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے لہٰذا یہ ماننا پڑے گا اصول و قوانین اسلام طے شدہ ہے. جو بندہ ان قوانین کو تسلیم کرے گا وہ اس مذہب کا پیروکار رہے گا اور جو اس مذہب کے قانون کا مخالف ہو جائے گا دائرہ اسلام سے خود نکل جائے گا. ہم نہیں نکال رہے بلکہ وہ خود نکل گیا ہے, ہم تو صرف اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے ہمارے مذہب میں نہیں کہا. اس فرق کو سمجھیں. عقیدہ ختم نبوت جو ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی آخری رسول ہونا گرامی حضرات یہ ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین فرق سمجھیے گا, یہ ضروریات دین کی خاص ایک اصطلاح ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصول اور قانون وہ قواعد کہ جن کو تسلیم کیے بغیر بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اگر کوئی بندہ مومن کہلانا چاہتا ہے وہ آیات قرآنیہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنو کہہ کر ایمان والوں کا خطاب فرمایا ہے, اگر وہ اس مخاطب میں شامل ہونا چاہتا ہے اور ایسی بھی قیامت کے لیے اس ایمان کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جو انعام بندہ مومن کے لیے رکھے ہیں دنیا سے لے کے آخرت تک, اگر کوئی بندہ مومنوں والے انعام پانا چاہتا ہے اور وہ اکرام پانا چاہتا ہے جو ایمان کے سبب سے ہے تو اس پر لازم ہے کہ ضروریات دین کا اقرار کرے. جب ضروریات دین کا اقرار نہیں کرتا اس وقت تک نہ وہ ایمان والا کہلائے گا اور نہ ہی قیامت کے دن یہ اس سب میں شامل کیا جائے گا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن ہونے کے ناطے وعدہ کر دیا ہے کہ ہم نے ان کو ایسے ایسے انعامات سے نوازنا ہے.
اب ضروریات دین کیا ہے؟ ضروریات دین سے بنیادی چیزیں جو ہیں، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی وحدانیت کا اقرار کرے، یعنی اس امر کی تصدیق کرے، دل سے تسلیم کرے، یہاں سے تصدیق کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، یعنی رب العالمین جل وعلا شریک سے پاک ہے، اس کا شریک ہے ہی کوئی نہیں، یہ ہے پہلا عقیدہ، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا عقیدہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے۔ حضور کی رسالت کا اقرار کا معنی یہ ہے کہ ہر بندہ اس بات کا اقرار کرے، زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے۔ میں اقرار کرتا ہوں، تسلیم بھی کرتا ہوں اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں کہ ہمارے آقا مولا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نیا نبی رسول مبعوث نہ فرمائے گا۔ یہ اس بات کا اقرار اور دل سے تصدیق یہ بندے کے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ جب تک اس بات کی تصدیق نہیں کرتا اس وقت تک یہ بندہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اچھا ایک مسئلہ اور سمجھیے یہاں پر، اگر کوئی بندہ، اب یہ شاید بڑی باریک بات ہے، آپ کو اس چیز سے اللہ نہ کرے گا کہ باپ پڑے، لیکن ہمیں چونکہ معلوم ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم نے عقائد اور نظریات مذہب قادیانیت کو پڑھا تھا۔ ان لوگوں کا طریقہ واردات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان سے آپ کلام کریں تو یہ تسلیم کریں گے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تقیہ کرنا اور اس طرح یعنی زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا یہ ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن بہرحال مذہب قادیانیت جو ہے ان میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں۔ یہ اس لیے کافر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے یہ زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ فخر عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن کافر اس لیے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانتے ہیں کہ حضور کے بعد آپ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ یہ ان کے دھوکہ دینے کا اور واردات کا ایک طریقہ ہے۔ اب یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانتا ہوں، اللہ کو لا شریک مانتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانتا ہوں، لیکن دل میں یا زبان سے اس چیز کا اظہار کرتے وہ کہتے ہیں یہ نہیں مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا آخری رسول ہے، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی یعنی حضور کی ختم نبوت سرکار کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا ہی انکار نہیں کیا، بلکہ یوں سمجھیے اور تسلیم کیجیے کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے وحدہ لا شریک ہونے کا انکار کیا۔ یہ باریک بات، اگر وہ بندہ آپ میں سے پوچھنا چاہے یہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، چلو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ حضور کو آخری نبی نہیں مان رہے، تو یہ کیسے ممکن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک بھی نہیں مانا، اللہ کو الہ بھی نہیں مانا؟ میں کہوں گا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں جہاں الوہیت کا تذکرہ فرمایا ہے وہی رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی آخری رسول ہونا تو بیان کیا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن جو اللہ فرما رہا ہے میں وہ نہیں مانتا، تو آپ مجھے بتائیے، خود آپ بتائیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو کیسا مانا ہے کہ رب کو مانتا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے میں اس کو نہیں مانتا۔ اسی تناظر میں آج کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی آخری رسول ہونے کا اگر انکار کیا جائے گا تو یہ میرا سرکار دو عالم علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی الوہیت کا اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا ہی انکار قرار پائے گا۔ یہ تھا ابتدائی عقیدہ جو وضاحت کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اب کچھ احادیث مبارکہ آپ احباب کی تسلی کے لیے اطمینان کے لیے تاکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد سے اس عمل کی وضاحت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، یہ آپ کے قلب میں تسلی اور مزید تصدیق ہو جائے، صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے
میرے آقا مولا جس وقت کسی کو مسئلہ سمجھانا چاہیں تو بات سمجھانا چاہیں، سرکار دیکھتے ہیں کہ میرا مخاطب کون ہے۔ سرکار کی یہ شان ہے کہ میرا مخاطب کون ہے، میرے سامنے موجود ہے، جو بات سمجھنے کے لیے آیا ہے کہ کیسا بندہ ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے بھاؤ لیتے ہیں کہ ایسا بندہ ہے جس کو مثال دینے کی ضرورت نہیں، جو کہہ دیا جائے گا ایسے ہی مان جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی ایسا ذی فہم ہے اور گہرائی میں اتر کر بات کو سمجھنے والا ہے کہ اس کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، صریح لفظ اس کو کہہ دیے جائیں گے تو یہ تسلیم کر لے گا، یہ مان جائے گا۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھانے کے لیے بس اوقات مثال دینی پڑتی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے ہاں بھی، آپ دیکھ لیں بعض اوقات صحیح حکم بیان کر دیا جائے، مثلا مفتی صاحب کی بارش شریعت جس وقت دلالت میرے سامنے پڑھی ہے، اگر مفتی صاحب کتاب سامنے رکھ کے کوئی مسئلہ بیان کریں، کئی ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں قرار ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو بات آپ نے کہی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بندہ مفسر پر آ جائے یا اس کی کیفیت کنڈیشن ایسی ہو، وہ کسی ایسے مسئلے سے گزر رہا ہے کہ آپ کی بات اس کو سمجھ آ نہیں رہی ہے، سمجھنا چاہتا نہیں، تو پھر آپ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مثال، کوئی تفسیر، کوئی نظیر لا کر اس کے دل کی تسلی اور تشفی کرانے کی جو ہے وہ آپ صحیح کرتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے اگر اس کو سمجھ آتا ہے تو اس کو ایسے سمجھا دیتے ہیں۔ آپ عدالت فرمائیے، بہت کم ایسے مسائل شرعیہ ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح انداز میں اختیار کیا اور مثال والا انداز میں اختیار کیا، یعنی مسئلہ ایک ہی ہو، اس میں سرکار صحیح لفظوں میں بھی اس کی وضاحت فرمائیں اور مثال کے ساتھ بھی اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ بڑے خاص مسائل ہیں، ان خاص مسائل میں سے ایک مسئلہ یہی ختم نبوت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بعض مرتبہ تو صحیح لفظ ارشاد فرما دیے اور بعض مرتبہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ یعنی یہ سرکار نے خیال فرمایا کہ قیامت تک آنے والی امت میں سے کوئی بندہ کسی درجے کا بھی ہے، یعنی جو اس درجے کے ہیں ان کا اطمینان اور تسلی اتنی اعلیٰ ہے، قلبی کیفیت ان کی اتنی مضبوط ہے کہ اگر صحیح لفظ کہے جائیں تو صحیح لفظوں سے مان جائیں۔ سرکار نے وہاں کے لیے صحیح لفظ ارشاد فرما دیے، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو مثال سے سمجھنے کی محتاجگی ہے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ کو مثال کے ساتھ بھی وضاحت فرما دیا اس کا، یہ اسی لیے کہ کوئی بندہ جس طرح سے بھی سمجھنا چاہے آ جائے سمجھ لے، کوئی مثال سے سمجھنا چاہتا ہے تو سرکار نے مثال دے دی ہے، کوئی صحیح لفظوں میں سمجھنا چاہتا ہے تو آپ کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح لفظوں میں مسئلہ سمجھا دیا۔ اب اس وقت میرے سامنے 11 احادیث مبارکہ ایسی موجود ہیں جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اظہار فرمایا۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھتا، چنانچہ بدر حدیث سے برکت کے لیے میں آپ کے بارے میں یہی تصور کرتا ہوں کہ میرے خیال سے جو صریح الفاظ ہیں سرکار کے، صریح لفظوں میں سیدھے لفظ جسے آپ آرڈر کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ آرڈر کہہ لیں، اصلاحات کہہ لیں، وہ الفاظ سے میں حضور کے سامنے پڑھتا ہوں، سرکار کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس ارادے کے ساتھ کہ آپ آباب میں سے ہیں جن کو مثال دینے کی ضرورت نہیں، بات صرف صریح لفظوں سے ہی سمجھ آ جائے۔ اب یہ دیکھیے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث مبارکہ جامع صحیح بخاری کیسے صریح لفظ ہے، دو عرفی لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد نبی آئے گا۔ تو جو ہے بات سمجھا لی، ہمارے بعد آپ سمجھنے سمجھانے کا انداز یہی ہوتا ہے، لا نبی بعد، میرے بعد نبی آئی کوئی، گرامر میں نہیں جاتا، لیکن ویسے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لا نبی بعد، حضور فرمانے میرے بعد ہے ہی کوئی۔ اور یہ کتنا بڑا انعام ہے یہ لفظ، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو سکے، آپ اللہ کا شکر ادا فرمائیے کہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اگر آپ کسی اور امت میں اٹھائے جاتے تو ضرور اس مسئلہ میں آپ آزمائش کا شکار ہوگا۔ چلے میں برکت کے لیے اور آپ کے حسن طبع اور حسن ذوق کو سلام پیش کرنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں انبیاء میں سے سب سے آخری نبی ہوں۔ یہ اس مضمون سے ہٹ کر جو حدیث میرے سامنے ہے یہ اس سے ہٹ کر میرے حافظے میں آئی ہے۔ لفظ غور فرمائیے گا کیسے اعزاز والے ہیں جو سرکار نے انعام کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور اے میری امت تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ جو ہے فرمایا میں اللہ کے انبیاء میں سے نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں اور تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو اور میرے حصے میں آیا ہوں۔
میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں، تمہارے حصے میں آیا، اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو اور میرے حصے میں آئے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے آخری امت بنایا ہے، تو یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی آزمائش سے بچایا، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ گرامی نظرات، نبوت کی تصدیق کرنا، نبی کی تصدیق کرنا، یہ آسان کا والا نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ مثال کے طور پہ اگر یہ حکم شرع ہے، اگر کوئی بندہ نبی ہے، یعنی کوئی شخصیت ایسی جس کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث کیا، وہ نبی ہے، بندہ اپنی نبوت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا نہیں لیکن وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کو کوئی نبی مان لے گا تو مان کر کافر ہو جائے گا۔ یہ بڑی احتیاط کا مرحلہ ہے، یعنی جو نبی ہیں ان کو نبی ماننا ہے، اور جو ہے ہی نہیں اس کو ماننا ہی نہیں، یہی ایمان ہے۔ لیکن آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیے گا کہ پہلی امتوں میں چونکہ ایک نبی جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے نیا نبی مبعوث فرماتا۔ اب ان امتوں کو یہ آزمائش لاحق ہوئی، انہیں اس مرحلے سے گزرنا پڑا، اس لیے کسی نے کہا معجزہ مانگتا ہوں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے تمہیں اس آزمائش سے بچا لیا ہے جس سے پہلے امتیں گزری ہیں۔ تمہارا لئے بڑا آسان ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد ہے ہی کوئی نہیں، تم نے اقرار کس کا کرنا ہے؟ اللہ سمجھ آئے کہ نہیں آتی؟ یعنی سرکار نے معاملہ ہی سارا ختم فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد ہے ہی کوئی نہیں، یہ صریح ارشاد۔ دوسری بات آپ نے بس اتنے لفظ پڑھ لیا برکت کے لیے، بس تسلی ہو جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت میں سے آپ کوئی شے باقی نہیں رہ گئی الا المبشرات، سوائے سچے خواب۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ نبوت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کرتا ہے، وہاں کچھ اوصاف بھی باری تعالیٰ خلق فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 100 اوصاف ہوں کہ ایک شخصیت میں پائے جائیں، اللہ رب العالمین وہ 100 اوصاف جو ہے مجھے شخصیت میں رکھے، پھر ان کو نبوت عطا فرمائے، تو یہ نبوت جو ہے وہ سمجھیے کہ ان 100 اوصاف کا مرکب ہے۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ 100 اوصاف یہاں پائے جا رہے ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سچے خواب ہیں یہ اجزائے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جامع صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا یہ سچے خواب ہیں، یہ اجزائے نبوت میں سے، یعنی نبوت کے اجزاء اور اوصاف کیے جائیں اور ایک تعداد ان کی مقرر کر دی جائے، تو 1 2 3 4 5 6 10 15 20 46ویں نمبر پر جو وصف آتا ہے، جو جز آتا ہے، جو نبی میں پایا جاتا ہے، وہ ہے سچے خوابوں کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت کے فیضان میں سے اب صرف یہ جز باقی رہ گیا ہے، باقی جتنے اوصاف تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اب اور کسی میں عطا ہی نہیں فرمائے ہوئے، اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے، اس کے علاوہ نبوت کا کوئی جز باقی نہیں رہ گیا۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ صریح لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تیسرے لفظ ہے مسلم شریف ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ختم بی النبیون، فرمایا نبیوں کا سلسلہ اللہ نے میرے اوپر ختم کر دیا ہے، ختم کر دیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر بس اوقات ہوتا ہے ایسا دل میں خیال آتا ہے کہ یار مولوی بڑے جلیل ہیں، یار بڑے دلیل ہیں، نبوت ختم ہو گئی ہے، رسالت ختم ہو گئی ہے، یہ ہماری جو نظری گرامی نظر آتی ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ختم بی النبیون، نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا گیا تھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مجھ پر وہ سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب تصور بھی نہ کرنا کسی کے بارے میں کہ رب العالمین جل وعلا کسی کو میرے بعد نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمائے گا، جس کو ہدایت کا جتنا سلسلہ ہے بس ہمیں ذات پر ختم کر دیا گیا ہے، اب تو یہ نبی چلائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے۔ اب یہ پھر آپ کے ذوق کے لیے جس کو یاد مفتی صاحب کو آپ اگر لوگ ٹھنڈا بندہ آدھا ہی کوئی نعرہ نہیں سنوایا، کوئی کچھ نہیں،
چلے آپ کے وقت کے لیے آپ کا وقت بھی ایسا ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے جامع صحیح بخاری کی روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں شفاعت کا منظر نامہ بیان فرمانے کی قیامت کے دن جب خلق میں انصاف کے معاملہ میں اور بخشش کے معاملہ میں دار باری پڑے یعنی آپس میں مشورہ کیا جائے اول سے لے کے آخر تک ساری خلق جو ہے میدان محشر میں جمع ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا حساب کتاب کا سلسلہ شروع نہ فرمائے تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری مخلوق جمع ہو کے آپ سے مشورہ کریں بلکہ کام ایسا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین جل وعلا کم از کم حساب شروع ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں مخلوق ساری لے کر جا حضرت آدم علیہ السلام کے در پر دستک دے گی اور کہے گی کہ آپ ابو البشر ہیں آپ اپنے زمانے میں اللہ کے محبوب نبی ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور باری تعالیٰ جل وعلا نے یہ بشریت کا سلسلہ نظام کائنات آپ سے شروع کیا آپ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم حساب کتاب کا سلسلہ تو شروع فرمائے سرکار فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے آگے چلے جاؤ آگے بڑھیں سرکار فرماتے ہیں خلق وہاں سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے آگے جاؤ اس کے بعد وہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر خلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یعنی یہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا سرکار نے نام لیا جس نبی کے پاس بھی امتیں جو ہے وہ ساری اکٹھی ہو کر جائیں کہ رب کی بارگاہ میں آپ ہماری سفارش کریں تو وہاں ہر نبی کے بارے میں مقبول ہے کہ وہ کہیں گے آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خلق آئے تو حضور فرماتے ہیں جب وہ آ کر یہ کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش فرمائیے رب کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو یہ شان یہ شان یہ شان یہ مرتبہ عطا فرمایا ان کے مرتبوں کا حساب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ میرا منصب نہیں ہے جاؤ اپنے دروازے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جاؤ انہوں کی بارگاہ میں جا کر سفارش کرو سرکار فرماتے ہیں ساری خلق جمع ہو کر میرے دروازے پر آ جائے اب آپ تھوڑا سا تصور فرمائیے گا سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے امت کو جو ہے وہ آگے پہنچایا آگے جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں بھی سلسلہ نبوت ہے لیکن چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو جناب نوح علیہ السلام کی جو رہنمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے وہ اس لیے ہے جناب نوح کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چونکہ کلیم ہیں اس لیے انہوں نے کہا اگلے دروازے پر جاؤ حضرت کلیم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اس لیے آپ نے فرمایا بچاؤ آگے اگلے دروازے پر بھی کوئی بڑی شخصیت بیٹھی ہے وہاں جاؤ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ نے بھی رہنمائی کر دی کہ آگے جاؤ اب یہ سیدنا آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ کا یہ جو آگے چلانے کا سلسلہ چلا ہے کہ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک نبی کے بعد نیا نبی تھا لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جب خلق آ جائے حدیث مبارکہ کے لفظ ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خلق مجھ سے آ کے سفارش اور شفاعت کی جو ہے طلبگار ہوگی تو آپ نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ جاؤ آگے فلانے کی طرف فلانا بیٹھا ہے بلکہ حضور فرماتے میں کہوں گا آنا رہا میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں ہاں اس منصب کا حال میں ہوں رب کی بارگاہ میں یہ میری وجاہت ہے کہ آج سفارش مانی جائے گی تو سب سے پہلے میری مانی جائے گی آؤ میں تمہیں رب کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں اللہ شاہی نے حدیث فرماتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا تصور بھی ہوتا تو جیسے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے اگلوں کی طرف پہنچایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیتے ہیں آؤ کسی اور کی طرف لیکن سرکار کا آپ نے اوپر خلق کو روک لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ کے آخری نبی ہیں رب العالمین صلی اللہ علیہ نے کائنات کی ہر دینی دنیاوی ضرورت سرکار کے دروازے سے پوری کر دی ہے جب ہماری ضرورت باقی کوئی نہیں رہے گی تو ہم پھر کسی نئے نبی کا انتظار کس لیے کریں گے
خاص بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، احادیث مبارکہ کا مزید ہے۔ مسئلہ اتنا حساس ہے، سمجھیے گا، یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی نرمی کی گنجائش نہیں، ذرہ برابر ہے ہی نہیں۔ شرعاً اصولاً قانوناً اس بارے میں نرمی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال آپ نے سنا ہوگا یہ فرمان حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کے زمانے میں کسی شخص نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی، حضرت امام صاحب کے سامنے علامہ موفق ابن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مناقب امام اعظم میں اس جملے کو روایت کیا کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بندے نے یہ جملہ کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے جملہ کہا ہوگی، آپ نے فرمایا تو جتنا بڑا کافر ہے وہ اپنی جگہ رہا، لیکن یہ جان لے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تیرے جیسے شریک آدمی سے اور تیرے جیسے بھی حیات نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اگر تیرے سے کوئی بندہ اتنا بھی کہہ دینا کہ بتا تیرے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے، تو نبوت کا دعویٰ کر کے کافر ہوا ہے، لیکن یہ جو تیرے سے آ کر کہے گا نا بتا تیرے نبی ہونے پر دلیل کیا، یہ تم سے دلیل مانگی کافر ہو جائے۔ یعنی اتنی بھی گنجائش نہیں اس مسئلے میں کہ سامنے والے بندے سے یہ پوچھا جا سکے کہ بتا تیرے پاس تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے، کیوں؟ امام صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی بعدی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور واضح لفظوں میں جب فرما گئے کہ میرے بعد کوئی نیا نبی ہے ہی نہیں، تو پھر دلیل مانگنے کی ضرورت کیا رہ گئی ہمیں کسی سے؟ سمجھ آئے کہ نہیں آ رہا؟ وہ دلیل مانگ کے کافر ہو جائے گا۔ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ تھوڑا سا مسئلہ اس لحاظ سے سمجھیے، 7 ستمبر سن 1973 جو بزرگ احباب ہیں انہوں نے تو باقاعدہ طور پر یہ اشارہ دیکھا ہوگا۔ اصل میں یہ مسئلہ قیام پاکستان کے بعد سن 1953 میں باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا تھا ختم نبوت کا، جہاں قادیانیوں نے وہ مسلمان اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے کسی کالج کے، سیدھے فائر کر کے سینکڑوں کی تعداد میں طلباء کو شہید کر دیا، صرف اس نعرے پر کہ انہوں نے سرکار کے بارے میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ لگایا انہوں نے صحیح یعنی سرعام ان طلباء کو شہید کر دیا، گولیاں مار دیا۔ اب اس وقت جب یہ مسئلہ اٹھا، ہمارے علماء کرام نے پھر باقاعدہ طور پر تحریک چلائی جائے کے بارے میں فیصلہ کیا۔ تو زمانہ گرامی نظر آتی ہے اتنا سخت تھا، 53 کا زمانہ اتنا سخت، اس کو تاریخ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ کا تاریخ پڑھیے تو آپ پڑھیے گا کہ کتنے ایسے علماء اہل سنت تھے جن کے بارے میں پھانسیوں کے آرڈر ہو گئے، ان کو پھانسی چڑھا دیا جائے۔ اور لاہور کے اندر کتنے ایسے لوگ تھے، عوام میں سے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جن کے سینوں پر تھانے دار نے اس لیے گولیاں ماری، تھانے دار بھی قادیانی تھا، اور اس لیے ماری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں ایک تو یہ اقرار کرتا ہے، دوسرا ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ کافر قرار دیا جائے۔ عوام کے ساتھ جناب علماء کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس میں عوام کا بڑا کردار شامل ہے۔ گرامی نظر آدمی عالم قول دیتا ہے، ساتھ کھڑی ہوتی ہے عوام، اور پھر چل کر جا کے کہیں جو ہے یہ مسئلہ آگے بڑھتا ہے اور تاریخ آگے بڑھتی ہے۔ سن 73 میں 20 سال کے بعد حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد صاحب قرآن صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تحریک کو دوبارہ سے شروع کروایا، اور باقاعدہ طور پہ پارلیمنٹ میں کچھ شیخ قانون کے طور پہ پاس کروانے کی جتنے ضابطے تھے وہ آپ نے پورے کر کے آئین پاکستان میں یہ قانون پاس کروا دیا۔ وہ جتنے مراحل پیش آئے وہ تفصیلی ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، وقت نہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ اور شاہ احمد صاحب قرآن صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب کا دور تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ قادیانی اقلیت ہیں اور آئین پاکستان کی روشنی، یہ لفظ بڑا خاص ہے، بڑا خاص ہے، اس کو کبھی بھولیے گا نہیں۔ شرعاً تو کافر ہیں ہی ہیں، لیکن اب ساتھ ہی ساتھ قانوناً اور آئین پاکستان کے لحاظ سے کافر ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو سکے کہ قادیانی جو ہے اگر اس کو کہا جائے کہ قرآن و سنت کی روح سے وہ کافر ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اس کو کہا جائے کہ آئین پاکستان کی روح سے وہ کافر ہے تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ سن 1990 تک بلکہ مشرف دور تک تو باقاعدہ یہ تاریخیں چلتی رہی ہیں،
کہ اس قانون کو ختم کیا جائے. شواہد ایسے ہیں، میں تب کر رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں یہ ایک نیا کھیل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اس کھیل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو سوچ پہلے تھی نا کہ اس قانون کو ہی نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اب یہ سوچ نہیں ہے، اب ایک نئی سوچ آئی ہے. وہ سوچ بڑی خطرناک ہے. وہ یہ کہ اب آہستہ 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 جو معاملات ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں. آج تک آپ کو یہی معلوم ہے کہ آئین پاکستان سے قادیانی کافر ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ نہیں ہے. اب اصل سب داری آپ اس میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے لیے آپ کی نالج کے لیے آج کر رہا ہوں. آئین پاکستان میں یہ قانون موجود ہے کہ قادیانی کافر ہیں. اب قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے ایک الگ مسئلہ. لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ بالفرض اگر آج سے 4 6 8 سال 10 سال کے بعد قادیانی کیس چلائیں عدالت محکمہ میں، وہ یہ کہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہمارے آئی ڈی کارڈ میں بھی لکھ دیا جائے گا، یہ توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد ان کا کیا بنے گا اگر وہ تسلیم کر لے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آئین پاکستان میں یہ ضرور لکھا ہے کہ یہ کافر ہیں. یہ کوئی قانون ہمارے پاس ایسا موجود نہیں ہے کہ جس وقت یہ تسلیم کر لیں کہ ہم کافر ہیں تو اس کے بعد کیا یہ کافروں والے وہ حقوق ملیں گے جو ہمارے عام ملک پاکستان میں باقی مفاد کو ملتے ہیں یا نہیں. یعنی مثال کے طور پہ آج تک آپ نے کسی چرچ میں حملہ نہیں کیا، کسی آپ کو معلوم نہیں عیسائی مذہب ہے، آپ نے مذہب کے مطابق ان کو آزادی ہے، جو چاہیں کرتے رہیں. یہ یہودی ہے بھائی، ان کو اجازت ہے. آپ نے کبھی یہودیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، صرف بھرا پڑا ہے ہندوؤں کے ساتھ، کبھی آپ نے ہندوؤں کے بارے میں کچھ نہیں کہا. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہے انہیں آزادی کے ساتھ اپنا جو مذہب ہے اس کو چلانے کی آگے اجازت ہے. یہ بھی آئین کا حصہ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کا جیسے چاہیں عبادت کریں، کہ آزادی ہے، ان پر کوئی روک ٹوک نہیں. یہ بات موجود ہے. اب کل کلام مثال کے طور پہ اگر قادیانی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، لہذا اس قانون کے تحت جس میں کہا گیا کہ کافروں کو اجازت ہے آزادی کے ساتھ جو چاہیں کرتے رہیں، ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی اپنے مذہب کا پرچار ایسے ہی جیسے کہ عیسائی اسلامی کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں، ہمیں بھی اجازت دی جائے ہم بھی کریں. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آپ؟ اب سازش اصل میں یہ نہیں ہے کہ قانون ختم کروایا جائے. مسئلہ یہ ہے، اصل نقطہ یہ ہے، یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جس وقت کوئی جج قاضی جو ہے چیف جسٹس فیصلہ کر دیتا ہے تو فیصلے کا آخری حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو، اس فیصلے کو فیصلے کی کتاب میں داخل کر دیا جائے. بعد میں آنے والے جتنے قاضی اور چیف جسٹس ہوتے ہیں اگر کوئی کیس چلتا ہے تو وکیل صاحب پچھلے قاضی صاحب کے فیصلوں کو بطور حوالہ اور دلیل کے آگے پیش کرتے ہیں. اس فیصلے میں بھی جس پر یہ تاریخ چلی ہے ابھی جو آپ نے دیکھا، اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ قانون ختم نہیں کروانا چاہتے تھے، بلکہ جو شک قاضی صاحب کی نہیں، اس شک کا حصہ ہی یہ تھا کہ 4 دیواری کے اندر رہ کر یہ جو چاہیں کرتے رہیں، ان کو اجازت ہے. اصل مسئلہ اس بات پر تھا. یہ اب جو ہوا اور یہ فیصلہ لکھ کر قاضی صاحب نے نیچے نوٹ کر دیا تھا کہ اس کو فیصلوں کی کتاب میں لکھ دیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ محفوظ ہو جائے تو کل 4 سال 8 سال کے بعد جب کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، تو یہ فیصلہ بطور حوالہ ان کے پاس موجود ہوگا. اب اگلا قانون پاکستان کو پیش کر کے کہیں کہ جس طرح باقی مذاہب کو آزادی کے ساتھ آپ نے مذہب کے پرچار کی اجازت ہے تو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، ہم کافر ہیں، لہذا اس قانون کے تحت ہمیں بھی اجازت دی جائے. وہاں بطور حوالہ قاضی صاحب کا فیصلہ پیش کر دیا جائے گا. دیکھیں گے جس قاضی فائز صاحب نے آج سے 8 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 4 دیواری کے اندر جو ہے ان کو اجازت ہے، انہوں نے 4 دیواری کے اندر کہا تھا. لیکن اب جب چونکہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں تو پھر آئین پاکستان کی روح سے ہمیں آزادی کے ساتھ اجازت ہونی چاہیے. اب جو مرضی کرتے رہیں. اب ایسا یہ چل رہا ہے. اب سازش یہ آخری لمحہ آپ کے سامنے یہ صرف عرض کروں گا، آپ یہ روشنے میں کیا اس میں قباحت ہے. اگر عیسائیوں کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ آزادی کے ساتھ وہ آپ مذہب کا پرچار کریں تو ان کو کیوں نہیں؟ آپ یہ فرق سمجھیے گا. ایرانی بدل آتی ہے، عیسائی اگر اپنے مذہب کا پرچار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا مذہب بھی اپنا ہے اور میری کتاب بھی اپنی. نصرانی یا یہودی اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کے اصول بھی اپنے ہیں، ہماری کتاب بھی اپنی ہے. ہندو اگر اپنے مذہب کا آزادی کے ساتھ جو بھی پرچار کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارے مذہب کے اصول اپنے ہیں، ہمارے ساتھ ٹکراؤ ہی نہیں.
لیکن اگر بالفرض آپ قادیانی کو اجازت دے دیں کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان سے پوچھا جائے تمہاری کتاب کون سے ہو کہیں گے قرآن مجید. ان سے اگر کہا جائے کہ بتاؤ تمہاری کتاب حدیث کی کون سے ہو کہیں گے بخاری شریف. تو کل کلام مثال کے طور پہ اگر آپ ان کو اجازت دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی قرآن اٹھا کر یہ تمہارے سامنے لے آئیں گے اور کہیں گے کہ جس طرح تم قرآن سے کہہ رہے ہو کہ سرکار آخری نبی ہے، لاؤ ہم ہی دلیل دیتے ہیں، ہم بھی ثابت کرتے ہیں حضور آخری نبی نہیں ہے. اور وہ ثابت کہاں سے کریں گے؟ اسی قرآن سے کریں گے. تو یہ قرآن عزیز میں تعریف قرار پائے. اس وقت جو سازش چل رہی ہے وہ اس مرحلے کی طرف چل رہی ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو یا آپ کی آنے والی نسلوں کو باقاعدہ طور پر وہی 53 والا دور یا 73 والا دور کسی نئے قانون کی صورت میں دوبارہ دیکھنا پڑے. جیسے پہلے علماء نے، ہمارے مشاہد بزرگوں نے یہ باقاعدہ طور پر قانون پاس کرایا، ممکن ہے کہ آپ کے نیا قانون آپ کو دوبارہ پاس کروانا پڑے. اس کے لیے آپ خود بھی تیار رہیں، اس لیے کہ ختم نبوت نام ہے تصدیق قلبی کا اور زبان سے اقرار کا. یہ آپ اس کا خود بھی یاد کروائیے، اپنی اولادوں کو بھی یاد کروائیے. یہ ممبر پر بیٹھ کر میرا زین العابدین آپ کے سامنے اعلان نہیں کر رہا، بلکہ قلبی طور پر زین العابدین مستحی کے لیے تیار ہے. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز زین العابدین آپ کو گھر میں نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس مسئلے کے لیے آپ کو آگے نظر آئے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے بزرگوں کے حقیقی وارث ہیں. جو نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے چاہا، مالک کی منشاء اور مرضی ہوئی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قانون اور سرکار کی ختم نبوت کے وصف پر اگر اس طرح کی کوئی صورت آ جاتی ہے، الحمدللہ تعالیٰ فضل الہی سے اور اللہ کی توفیق سے ہم آپ کو آپ کے آگے نظر آئیں گے. اور جو حال دشواری اور تکلیف کا آپ کو اپنے اوپر نظر آ رہا ہونے کا یا اپنی نسلوں پر، وہ حال آپ کی اولادوں پر بعد میں آئے گا، پہلے ہم پر آئے گا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے آپ کی نبوت و رسالت کی اقرار کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الہی کلمات خیر تلاوت قرآن عزیز زبان سے بات نصیحت ناشری پر اللہ قبول فرما. جو ثواب عطا فرمایا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے افراد بحالت ایمان کی دنیا سے رشد ہوئے، سرکار کے تمام اصحاب اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. اللہ سیدنا داتا نے جناب فیض عالم نفر اللہ عنہ سرکار اولاد حضور سے بات رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا و مشیدنا جناب حضور سیدنا شاہ ہماری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی سوال کرتا ہوں، قبول فرما. بالخصوص مولا کریم کی سن 53 کی تعلیم میں یا 73 کے قانون کی پاسداری میں اللہ جتنے علماء اہل سنت شریک تھے، میرے اللہ سب پر اپنا کرم اور فضل عطا فرما. سب کے قبر کو تاحل انقلاب وسعت عطا فرما. جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما. میرے مالک و سب کے ساتھ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. سب کے رزق حلال، مال و جان، عزت و عمل میں برکت عطا فرما. بالخصوص چودھری عبدالمجید صاحب جنہوں نے آج کے خبروں کا اہتمام کیا، چودھری عبدالرشید صاحب جنہوں نے آج کے خبروں کا اہتمام کیا، الہ العالمین کے رزق حلال برکت اور وسعت عطا فرما. سرکار دو عالم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ان پر اہل خانہ پر اپنی عنایت فرما. آباد کے دلوں میں دعائیں التجائیں تمنائیں ہیں، سرکار کا صدقہ اپنی رحمت سے قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم